اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے یا نہیں، ایوان بالا میں بحث۔ حکومتی سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں مزدور کے حالات ٹھیک ہونے تک ممبران کی تنخواہ نہیں بڑھنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حمایت۔ شہری رحمان نے تنخواہوں اور مراد میں اضافے کی مخالفت کی۔ مشاہد اللہ نے بھی نامناسب وقت قرار دے دیا۔ بیرسٹر سیف برہم کہا تنخواہ بڑھنے سے قومی خزانے پر بوجھ نہیں پڑتا، جنہوں نے تنخواہ وصول نہیں کرنی وہ نہ کریں بلکہ موجودہ تنخواہ بھی عطیہ کر دیں۔ عثمان کاکڑ بولے تنخواہیں بڑھنا چاہیے۔ IMF پاکستان کو 6 ارب ڈالر دے رہا ہے، ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی گفتگو، کہا حکومت اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لے گی، اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت اپنے اخراجات بھی کنٹرول کر رہی ہے۔ جب تک پی ٹی آئی حکومت رہے گی مہنگائی بڑھتی رہے گی، وزیر اطلاعات سندھ کے وار۔ سعید غنی نے کہا آئی جی صوبائی حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، سندھ حکومت کے خدشات درست ہے۔ بلدیہ کراچی کی آمدنی پر بھی سندھ حکومت قابض ہے، ادارے مفلوج ہیں۔ میئر وسیم اختر کے شکوے، کہا سندھ حکومت ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی، عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں، معاون خصوصی ظفر مرزا کی عوام کو تسلی۔ کہا کٹس مل گئی ہیں، پاکستان وائرس کی تشخیص کے قابل ہو چکا ہے، چین سے آنے والے ہر شخص کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چین میں کورونا وائرس 361 جانیں لے چکا ہے۔ چینی سفیر کی پریس کانفرنس، کہا پاکستانیوں کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے، ہبئی کے لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ چین سے 101 پاکستانی اسلام آباد پہنچ گئے، 40 طلبہ بھی شامل، ایئرپورٹ پر اسکریننگ کی گئی، کسی میں وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ووہان میں پھنسے طلبہ کی حکومت سے فریاد۔ ہر ایک کنٹری اپنے اسٹوڈنٹ کو ایویکویٹ کر چکا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ کیئر ہے۔ کمپیریزن میں پاکستان کیا ہے، دنیا کے اندر 6 نمبر پہ ایٹامک پاور کنٹری ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو رش آؤٹ نہیں کرنا چاہتے ووہان سے، چائنا سے پاکستان میں، ان کی وجہ سے وائرس پھیل جائے گا۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات، میڈیا سے گفتگو میں بولے تاثر دیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور اوقاف لیگ کے درمیان اختلافات ہیں، ہمارا کچھ لو اور کچھ دو کا رشتہ نہیں، سوچ ایک ہی ہے، ہم مضبوط ہیں۔ یہ بھی کہا کہ چودھری صاحب سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، کچھ معاملات پر تحفظات تھے جنہیں حل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور جہانگیر ترین کی پشاور میں بیٹھک، برطرف وزراء کے معاملے پر گفتگو، وزراء کو دوبارہ کابینہ میں شامل کرنے پر مشاورت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو پشاور بی آر ٹی کی تحقیقات سے روک دیا، پشاور ہائی کورٹ کا حکم معطل، خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ کراچی سرکولر ریلوے، سندھ اور وفاق ایک ٹریک پر آ گئے، مل کر کراچی کے لیے کام کرنا ہے، مرتضی وہاب کی گفتگو۔ شیخ رشید کہتے ہیں کے سی آر میں اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر ریلوے کی ملاقات، کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی پر بات چیت۔ وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر ملیشیا چلے گئے، ہم منصب مہاتیر محمد سے ملاقات ہوگی، وفود کی سطح پر مذاکرات، 4 فروری نے بھارتی فضائی حدود استعمال نہیں کی، چین کا راستہ اختیار کیا۔ کی آزادی میں کشمیریوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ بھارتی تسلط کے خلاف ہیں۔ پاک بحریہ کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، یوم کشمیر کی مناسبت سے پاک نیوی کے جہاز کو کھلے سمندر کا دورہ، 100 فٹ کی بلندی سے کشمیر کا پرچم لہرا دیا۔ کیپٹن شاہد کہتے ہیں نیول چیف مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف اجاگر کر رہے ہیں۔ خانقاہ ڈوگرہ موٹر وے انٹرچینج کے قریب ہولناک ٹریفک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، مرنے والوں کا تعلق چنیوٹ سے تھا، اپنے عزیز کو لاہور ایئرپورٹ سے لے کر واپس گھر جا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ بورے والا کے گاؤں میں 62 افراد کی دیدہ دلیری،
سرکاری اسکول میں شادی کی تقریب، گراؤنڈ کی دیوار توڑ کر راستہ بنا لیا، طلبہ کو وقت سے پہلے چھٹی دے دی گئی، محکمہ تعلیم کا نوٹس، کمیٹی کی رپورٹ آنے پر کارروائی کی جائے گی۔ السلام علیکم، آج 6 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں کرن تسلیم اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ایوان بالا سے، جہاں رکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر گرما گرم بحث ہوئی ہے۔ حکومتی سینیٹر فیصل جاوید بولے مزدور کے حالات ٹھیک ہونے تک ممبران کی تنخواہ نہیں بڑھنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی اس موقف کی حمایت کی، لیکن حکومتی اتحادی بیرسٹر سیف برہم ہو گئے۔ کہا تنخواہ بڑھنے سے قومی خزانے پر بوجھ نہیں پڑتا، جنہوں نے تنخواہ وصول نہیں کرنی وہ نہ کریں۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ، ایوان بالا میں گرما گرم بحث، حکومتی رکن سینیٹر فیصل جاوید کی تنخواہوں میں اضافے کی مخالفت۔ جب تک ہماری اکانومی پوری طرح سے، ہمارے ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو جاتی، عام آدمی کے حالات بدل نہیں جاتے، تب تک آپ اسے ہولڈ پہ رکھ لیں، بعد میں ہم اس پہ کر سکتے ہیں کہ جی تنخواہ میں اضافہ ضروری ہے۔ ابھی میں کہوں گا جی سارے گزارا کریں، فی الحال گزارا کریں۔ حکومتی مخالفت پر اتحادی بھی بول پڑے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ غریبوں کا اتنا ہی خیال ہے تو تنخواہ لینی ہی نہیں چاہیے، اضافے سے خزانے پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ مثلا اگر میری تنخواہ کسی جگہ 5 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے عوام کی غربت کا اور مہنگائی کا اور پرابلمز کا بہت احساس ہے، اور میں وہ تنخواہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ غریب عوام کے ساتھ میں سولیڈیریٹی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تو میں تنخواہ نہ لوں۔ I don't have to take it۔ پختونخوا میپ کے عثمان کاکڑ نے اراکین کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ دہرایا۔ چیئرمین صاحب یہ تنخواہیں بڑھانا چاہیے، بالکل۔ وہ کون سا جگہ ہے کہ ہم نے عوام کے خدمت کے لیے، عوام کے مراعات کے لیے، عوام کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ کام نہیں کیا ہے۔ راجہ ظفر الحق بولے عام آدمی کی حالت بدلنے تک تنخواہوں میں اضافے کا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ عام انسان کی زندگی بہت اجیرن ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور لوگ جولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کا یہ فرض تھا کہ ان کی صورتحال بہتر کی جائے۔ کوئی وسائل پیدا کر کے دینے ہیں تو پہلے سب سے نچلے طبقے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ شہری رحمان نے بھی تنخواہوں میں اضافے کی مخالفت کا اعلان کیا۔ میں نے آپ کو 2 مہینے پہلے بھی یہی عرض کیا تھا کہ پیپلز پارٹی واضح طور پر اس کی مخالفت کرے گی۔ تنخواہوں میں اضافے کا بل تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے اراکین نے مشترکہ طور پر پیش کیا تھا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں 7 مشتبہ کیسز سامنے آئے، لیکن کسی مریض میں یہ وائرس موجود نہیں ہے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی چینی سفیر یاو جنگ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ چین سے باہر نکلنے کے لیے ہر کسی کو 15 روز تک نگہداشت میں گزارنا ہوں گے۔ پاکستان میں انتظامات مکمل ہیں، چین سے پاکستان آنے والوں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی اسپیسیفک ڈائگنوسس جو ہے وہ ہم کرنے کے اہل ہیں۔ 7 لوگ ہمارے انڈر آبزرویشن تھے، چائنیز اور پاکستانی، مختلف شہروں میں پاکستان کے۔ ان کے سیمپلز ہم نے کل چیک کیے ہیں۔ کرونا وائرس کٹس کا استعمال کرتے ہوئے، اور اگین بڑی اچھی خبر یہ ہے اور بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ 7 کے 7 نیگیٹو ہیں۔ آج سے چائنیز فلائٹس جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان میں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اپنی ٹیموں کے ساتھ خود موجود تھا، کل ہم نے فل ریہرسل کی۔ آج جب پہلے مسافر آئے چائنا سے تو ان کو میں نے خود ریسیو کیا، پورا سسٹم جو ہے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ اس سب کو جانچا کہ ہمیں کوئی سسپیکٹ یا مشتبہ شخص یا مسافر ایسا نہیں ملا کہ جس کو ہمیں انڈر آبزرویشن رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی چائنیز یا کوئی بھی پاکستانی چائنا نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ وہ 14 دن کے وہاں پہ ڈیزیز فری پیریڈ نہ گزار لے۔ چینی سفیر یاو جنگ نے کہا کہ ہبئی میں رہنے والوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ چین اور پاکستانی شہریوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ حکام ہبئی میں پھنسے پاکستانی شہریوں سے رابطے میں ہیں، ہبئی میں پاکستانی شہریوں کو کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ In Hubei province, first,
I think that all the hosting agencies or institutions have established their contact with them and provide them with all the necessary food, water, and daily items, commodities for them. Second is that their health and their situation have been very carefully followed and looked after by them. Till this morning, there are 17,000 confirmed cases, and there are 21,000 suspects, and 361 people unfortunately died, and 512 have been killed. پاکستان کی چین کے لیے پروازیں بحال ہو گئی ہیں. 40 طلبہ سمیت 101 مسافر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. ایئرپورٹ پر اسکریننگ کا عمل بھی کیا گیا. اسکریننگ کے بعد تمام مسافر ایئرپورٹ سے گھروں کو روانہ ہو گئے. چین سے 101 پاکستانی وطن پہنچ گئے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچنے والے 61 مسافر آرمچی سے آئے، جبکہ 40 طلبہ رات گئے براستہ دوحہ سے اسلام آباد پہنچے. چین سے پہنچے مسافروں کی اسکریننگ کی گئی. معاون خصوصی برائے صحت ظفر مرزا نے مسافروں کا استقبال کیا. چین کے ساتھ براہ راست فضائی آپریشن بھی شروع ہو گیا. کورونا وائرس کے باعث چین کے لیے فضائی آپریشن 29 جنوری کو عارضی طور پر معطل کیا گیا تھا. ووہان میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 20 سے زائد طالب علم محصور ہیں. تربت سے تعلق رکھنے والے ریحان رشید کا کہنا ہے کہ ووہان میں 2000 سے زائد پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں. باقی تمام ممالک نے اپنے لوگوں کو واپس بلا لیا ہے، لیکن پاکستانی حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے. اور میں اس وقت یہاں پر چائنا کے شہر ووہان میں موجود ہوں، جہاں پر ہم تقریباً بلوچستان سے 20 سے 25 طلبہ و طلبات ہیں اور 2000 سے اوپر پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں. باقی تمام ممالک نے اپنے طلبہ و طلبات کو ایویکویٹ کر کے ان کے گھروں تک واپس صحیح سلامت پہنچا دیا ہے، اور ہماری حکومت اس معاملے میں کوئی اقدامات نہیں کر رہی، چونکہ مختلف قسم کی افواہیں اڑ رہی ہیں کہ ہم نے ان طلبہ و طلبات کے اکاؤنٹس میں پیسے بھجوا دیے ہیں $840. خدا را اگر آپ ہماری مدد نہیں کر رہے تو ہمارا مذاق نہ بنایا جائے اور ہم پر سیاست نہ کی جائے، فوری طور پر یہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ ہم یہاں پر 15 سے 20 دنوں سے محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور ہماری حالت ایسی ہے کہ اب ہم مینٹلی طور پر ٹارچر ہو رہے ہیں. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر شفقت محمود کی چودھری برادران کے گھر آمد، پرویز الہی کے ساتھ 1 to 1 ملاقات کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے تحفظات سے آگاہ کیا. شفقت محمود بولے تحفظات کو دور کرنے کے لیے دونوں کمیٹیوں کی اگلے 4-5 ہفتوں میں 5 روز میں ملاقات ہوگی. انتہائی اچھے ماحول میں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم نے آپس میں ملاقات کی ہے. تحریک انصاف میں اور ہماری حکومت میں اور پاکستان مسلم لیگ کاف میں کوئی اختلافات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف یہ کوئی کچھ لو اور کچھ دو کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا رشتہ ہے. اگر امپلیمنٹیشن میں کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جو حل نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا ساتھ ہے یہ ایک مضبوط ساتھ ہے. جو معاہدے ہو چکے ہیں اسی پہ آگے چل کے عمل درآمد ہوگا، اور جو پہلے طے ہو چکا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اسی کو آگے لے کے چلیں گے. عنقریب جو ہماری کمیٹی ہے اس کی جو پاکستان مسلم لیگ قائد کی جو کمیٹی ہے، وہ کمیٹی کے ساتھ ایک الگ میٹنگ جو ہے وہ جو جتنی بھی تفصیلات ہیں ان پہ گفتگو ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور جہانگیر ترین کی سی ایم ہاؤس پشاور میں ملاقات ہوئی، جس میں صوبے میں سیاسی صورتحال اور جاری پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق ملاقات میں برطرف وزراء کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی اور برطرف وزراء کو دوبارہ کابینہ میں شامل کرنے پر بھی غور کیا گیا.
پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر آئینی قرار دینے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا 13 جنوری کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کو خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد آرٹیکل 6 میں ترمیم کی صحیح تشریح نہیں کی۔ ہائی کورٹ کے حکم نے آرٹیکل 6 جس کو آئین میں خاص اہمیت حاصل ہے کو غیر مؤثر کر دیا ہے۔ درخواست کے مطابق پرویز مشرف 2016 سے مفرور ہیں، اس وجہ سے ان کی عدم موجودگی میں ٹرائل چلانے کا حکم دیا گیا۔ پرویز مشرف کو عدالت میں پیش ہونے کے کئی مواقع دیے گئے۔ ہائی کورٹ عدم موجودگی میں ٹرائل کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھا سکتی۔ درخواست میں کہا گیا کہ مصطفیٰ امپیکس کیس کو اس مقدمے میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے سے لگتا ہے اسپیشل کورٹ کی تشکیل پر چیف جسٹس کے مشورے کی توہین کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے فیصلہ دے کر خود اپنی تقرری کے 31 جولائی 2009 کے فیصلے کی نفی کی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں ہائی کورٹ دائرہ سماعت کے اختیار استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ سابق صدر ہائی کورٹ بار راولپنڈی توفیق آصف نے حامد خان ایڈوکیٹ کے ذریعے درخواست دائر کی۔ عدیل سرفراز، آج نیوز۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے میڈیکل رپورٹس پر محکمہ صحت پنجاب سے رائے مانگ لی ہے۔ میاں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کی طرف سے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے رپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو بھیجی گئی تھی۔ اب محکمہ داخلہ پنجاب نے یہ رپورٹس محکمہ صحت پنجاب کو بھیج دی ہیں اور کہا ہے کہ وہ رپورٹ پر 3 دن میں رائے دیں۔ وزیر اعظم عمران خان ملیشیا کے 2 روزہ سرکاری دورے کے لیے کوالالمپور روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سمیت دیگر اہم شخصیات بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ دورے میں عمران خان اور ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کی 1 on 1 ملاقات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ملیشیم ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کا بھی امکان ہے۔ عمران خان ملیشیا میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں خطاب بھی کریں گے۔ سپریم کورٹ کے پنجاب کمپنیز کیس میں سخت ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی والا کام شروع کر رہے ہیں۔ کیا پنجاب حکومت اپنے قوانین پر کمپنیوں کے ذریعے عمل کرائے گی؟